الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں کہ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ ناظرین و کرامین، جس سے دعا کی جا رہی ہے اس میں چند صفات کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی جسے پکارا جائے وہ قائم بالذات اور واجب الوجود ہو، یعنی وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ جسے پکارا جائے وہ صاحب غنی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کیونکہ جو خود محتاج ہے وہ کسی کا مطالبہ کیسے پورا کرے۔ جسے پکارا جائے اس میں ہمیشہ ہر فرد کی ہر بات سننے کی صلاحیت ہو، کیونکہ جو کسی سائل کا سوال سن ہی نہ سکتا ہو وہ اس کی حاجت اور ضرورت کیسے پوری کرے گا۔ جس سے سوال کیا جائے وہ سخی اور کریم ہو، کیونکہ بخیل سے سوال کرنا بے سود ہے، وہ تو اپنے لیے خرچ نہیں کرتا، دوسرے کو کیا دے گا۔ جس سے دعا کی جائے وہ ارحم الراحمین ہو، کیونکہ سنگ دل سے مانگنا فضول ہے۔ جس سے مانگا جائے وہ دینے اور حاجت پوری کرنے پر کامل معنوں میں قادر ہو، اس لیے کہ عاجز اور بیچارے سے مانگنا بیکار ہے، کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جس سے مانگا جائے وہ خود مختار ہو، کسی سے اجازت لینے یا مشورہ کرنے کا پابند نہ ہو، بلکہ اپنی مرضی سے جسے چاہے عطا کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ مذکورہ بالا تمام صفات سے صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات بابرکت ہے، لہذا دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے۔ دعا کی فضیلت و اہمیت۔ دعا اللہ رب العزت کے تقرب کا بہت بڑا وسیلہ، مشکلات و مصائب میں مومن کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، خیر و برکت کے حصول کا سب سے اعلیٰ مؤثر اور کارگر ذریعہ ہے۔ اس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی اور اپنی ذات عالی سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ نیز فرمایا، اور اے میرے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو ان کے بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ رشد و ہدایت پا سکیں، اور اپنے آپ کو دعا سے مستغنی خیال کرنے والوں اور غرور و تکبر کی بنا پر اپنے رب سے سوال نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید شدید اس طرح ہے، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، بے شک جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، رضائے رحمان ہے پہم سوال میں، رضائے انسان ہے عدم سوال میں، یعنی خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے کہ خالق سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور مخلوق سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ دعا اور تقدیر کے متعلق ایک شبے کا ازالہ۔ ناظرین و کرامین، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر اٹل ہے، یعنی جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ قادر مطلق نے کتاب تقدیر میں بعض اشیاء کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ اگر فلاں شخص اس سبب کو اختیار کرے گا تو فلاں چیز حاصل کرے گا، اور اختیار نہیں کرے گا تو حاصل نہیں کر سکے گا۔ مثلاً کھائے گا تو پیٹ بھرے گا ورنہ بھوکا رہے گا، اولاد کے حصول کے لیے شادی کرے گا اور بیوی سے مقاربت کرے گا تو اولاد مل جائے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ زمین میں بیج
کاشت کرے گا تو کھیتی یا پودے اگیں گے، اگر نہیں کرے گا تو محروم رہے گا۔ جانور ذبح کرے گا تو اس کے روح نکلے گی ورنہ زندہ رہے گا۔ اسی طرح جنت اور دوزخ کا حصول نیک و بد اعمال سے مشروط و مربوط ہے۔ الغرض مسببات کو جن اسباب سے جوڑا گیا ہے ان میں سے دعا نہایت قوی اور مضبوط سبب ہے۔ جس طرح کھانے اور پینے کے فوائد کا انکار ناممکن ہے، اسی طرح دعا کی تاثیر اور فوائد کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دعا کرنا بے فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم ہی نہ دیتے۔ لہذا اگر کسی کے مقدر میں تکلیف لکھی جا چکی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ اگر یہ شخص دعا کرے گا تو اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ گویا تکلیف کا آنا اور دعا کرنا دونوں چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں۔ یہی نظریہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تھا۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ ضرور جانا چاہیے، وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ بعض نے کہا کہ واپس چلے جانا چاہیے۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے رہ گئے تھے پہنچ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان سنایا کہ جس شہر میں طاعون پھیل جائے وہاں کے باسیوں کو شہر سے باہر نہیں آنا چاہیے اور باہر والوں لوگوں کو شہر میں نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا حکم دیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جس طرح وہاں طاعون کی بیماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اسی طرح ہمارا پلٹنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم بھی اسی عقیدے کی تائید کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ لہذا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ دعا کے ذریعے سے یہ بلا دور ہوگی، اس لیے دعا کرنا تقدیر کے منافی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے۔ آپ کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آ گئے۔ انہوں نے سنا کہ محبوب خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دے۔ جب اللہ کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ لی تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ کر احتراماً عرض کرتے ہیں کہ یہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دے، تو آپ کا یہ دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ محبوب خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دلوں میں بھی میری بڑی محبت ہے، مگر تم تو جبرائیل کو آتے دیکھتے ہو، قرآن نازل ہوتے دیکھتے ہو، میرے چہرے کا دیدار بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تمہاری محبت بھی بڑی قیمتی ہے، مگر میری اس امت میں ایک ایسا وقت آئے گا جب مجھے اس دنیا سے پردہ کیے سینکڑوں سال گزر جائیں گے، پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ اپنے علماء سے میرے حسن و جمال کی باتیں سنیں گے کہ انہوں کے دلوں میں میری ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ میری محبت کی وجہ سے تڑپا کریں گے، وہ ہر کام میرے طور طریقے کے مطابق کیا کریں گے اور ملاقات کے لیے اداس ہوا کریں گے۔ اے ثوبان، ان کے دل میں میری اتنی محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولاد بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ اپنی اولاد بیچنے کو بھی تیار ہو جاتے۔ میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے ان محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دے۔ ناظرین و کرامین، اسی لیے آج حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ کی محبت جس کے دل میں ہوگی
اور وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا عاشق ہوگا، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنا لے گا، اور جو آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور قیامت کے دن آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھ گناہ گار و سیاہ گار سمیت ہم تمام امت مسلمہ کے دلوں کو ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص محبت نصیب فرمائے، اور ہر سنت کا عاشق بنا دے، دل و جاں سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و کرامین، جاتے جاتے قرآن و حدیث کی ایک ایک دعا آپ سے شیئر کروں گی۔ قرآنی دعا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک: اے اللہ، تو اپنے علم غیب کے مطابق اور مخلوق پر اپنی قدرت کے ذریعے سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں میرا زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب تیرے علم میں میری موت بہتر ہو تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اے اللہ، میں جلوت و خلوت میں تیرا خوف چاہتا ہوں، اور خوشی و ناخوشی میں حق بات کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور فقیری و امیری دونوں حالتوں میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے لازوال نعمتوں اور آنکھوں کی دائمی ٹھنڈک کا طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قضا و قدر پر راضی رہنے کی توفیق بخش، اور تجھ سے مرنے کے بعد کی زندگی میں آسودگی اور راحت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ، میں تجھ سے تیرے چہرہ انور کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں، بغیر کسی تکلیف و مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے۔ اے اللہ، ہمیں زینت ایمان سے مزین کر دے، اور ہمیں ہدایت کی طرف دعوت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔